السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم سامعین گرامی، بہت سے ساتھیوں کی طرف سے یہ کمنٹ آئے تھے ہمیں کہ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت جو پاجامہ ہے، لوور ہے، پینٹ ہے، جینس ہے، اس کے پائچے موڑنا، پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنے سے کیا نماز ہو جاوے گی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں کیا مسئلہ ہے، آج انشاءاللہ اس کی ہم آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں مکمل۔ اصل میں اس مسئلے کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے کب؟ جب بہت سارے ہمارے بریلوی بھائیوں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی کے اگر پائچے مڑے ہوئے ہوں، کسی نے پینٹ فولڈ کی ہو تو وہ اپنی پینٹ کے پائچوں کو کھول لیں، پینٹ جو فولڈ کی ہے تو اس کو فولڈنگ اس کی ہٹا دیں ورنہ نماز نہیں ہوگی، اس طرح اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ہم سے بھی کافی لوگوں نے اس بارے میں اس مسئلے کی وضاحت چاہی کہ حقیقت ہے کیا، تو آج انشاءاللہ ہم اس کی آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دوستو بزرگوں کہ پینٹ ہو، لوور ہو، شلوار ہو، پاجامہ ہو، لنگی ہو یا جبہ ہو، ٹخنوں سے نیچے رکھنا اگر تکبر یا بڑائی کے لیے ہو، گھمنڈ کے طور پر ہو تو یہ حرام ہے۔ مسئلے کو آپ سمجھیے گا، تکبر یا بڑائی کی نیت سے پائچے عام حالات میں نیچے لٹکانا یہ حرام ہے، اور اگر بڑائی کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی فیشن کے طور پر یا سماج کے دباؤ میں اچھا نہیں دکھوں گا اگر میں اوپر ٹخنوں کے اوپر پاجامہ کر لوں گا، پینٹ کر لوں گا، اس لیے اگر کوئی ٹخنے ڈھانپتا ہے تو ایسی صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ فتویٰ کئی یعنی معتبر ویب سائٹس پر موجود ہے، آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گا۔ غیر ارادی طور پر اگر اس طرح ہو جاوے کہ لنگی یا پاجامہ ٹخنے کے نیچے چلی گئی غیر ارادی طور پر، پھر واپس اس کو فوراً اوپر کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں مشہور قصہ ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا پوائنٹ اس میں، ایسے کپڑے سلوانا، ایسے کپڑے ٹیلر سے بنوانا، ناپ دینا کہ جس میں جو کپڑے کا یعنی ہمارا جو پاجامہ ہوگا یا پینٹ وغیرہ ہوگی وہ ٹخنے ڈھانپ دے گی ہماری پینٹ، ایسے کپڑے سلانا ہی مکروہ ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کپڑے جس میں ٹخنے ڈھک جائیں پہننا جب حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے تو ایسے کپڑے سلانا بھی ظاہر سی بات ہے مکروہ ہی ہوگا، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، یہ جو ٹخنے ڈھانپنے کا مسئلہ ہے، مردوں کا مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز میں ٹخنے ڈھانپنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو عام حالات میں تو گناہ ہے ہی، نماز میں اس گناہ کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر ہم ٹخنوں کو ڈھانپے رکھیں گے نماز کی حالت میں تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس لیے کہ جب نماز کے باہر وہ مکروہ تحریمی ہے تو اس عمل کے ساتھ نماز پڑھنا ظاہر سی بات ہے مکروہ تحریمی ہوگا، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے بریلوی بھائی منع کیوں کرتے ہیں، وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے پینٹ فولڈ کر لی وہ فولڈ کھول لیں، پائچے موڑ لیے ہوں تو وہ پائچے کھول لیں، وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ اپنی مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ بھئی نماز ہی نہیں ہوگی اگر تم پائچے نہیں کھولو گے تو پھر اب کیا کیا جاوے؟ یعنی آپ یہ کہو گے کہ مفتی صاحب تو اس طرح کہہ رہے تھے اور بریلوی بھائیوں کی مسجدوں میں تو اس طرح اعلان کیا جاتا، تو اب عمل کس پر کیا جاوے؟ دیکھیے دراصل ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حدیث میں یقیناً یہ بات موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا ہے، کف ثیاب جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے، حدیث پاک میں ممانعات ہیں۔ اور بریلوی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پائچے موڑے گئے ہیں وہ کپڑے کو چونکہ سمیٹا ہے اس نے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن دوست بزرگوں یہ بھی تو آپ دیکھیں جو بخاری شریف میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ٹخنے ڈھانپنا جو حرام بتایا گیا ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی ہے، گناہ کبیرہ علماء نے اس کو احادیث کی روشنی میں بتایا ہے، تو پھر ان احادیث کا کیا ہوگا؟ یہ جو کپڑے سمیٹنے والی بات ہے اس سے غلط فہمی اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑے سمیٹنے کا منع فرمایا ہے تو پائچے اگر مڑے رہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ اس طرح غلط فہمی میں۔ بھائی یہاں پر پائچوں کو موڑنا، پینٹ فولڈ کرنا، اس کی وجہ یہ ہے جو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ جو احادیث میں آیا ہے کہ ٹخنے ڈھانپنا حرام ہے۔ تو اب بات کو سمجھیے گا، ٹخنے وہ اس لیے کھول رہے ہیں، وہ پینٹ کو فولڈ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ گناہ سے بچ جاویں، تو گناہ سے بچنے کے لیے اس طریقے سے موڑنا یہ تو ثواب کی چیز ہے نہ کہ گناہ کی، تو نماز ہونے نہ ہونے کا تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز تو ہماری ہو جائے گی بلکہ اچھی ہوگی اگر ہم پینٹ فولڈ کریں گے اور ٹخنوں کو کھول دیں گے تو۔ یہ عجیب بات ہے
کہ یعنی کپڑے سمیٹنے کو یہاں پر اس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں جو کپڑے سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ کوئی اپنی بڑائی کے اظہار کے طور پر یا اس کے کپڑے نیچے مٹی میں میلے نہ ہو جاویں، گندے نہ ہو جاویں، تو مٹی میں آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے، بڑائی کے لیے اگر اپنے کپڑوں کو کوئی سمیٹتا ہے نماز پڑھتے وقت تو یہ گناہ ہے۔ لیکن یہاں پر پینٹ فولڈ کرنے کا مسئلہ الگ ہے، وہاں تو گناہ سے بچنے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے سے کیا جوڑ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان غلط فہمیوں سے بچائے۔ اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس کے تفصیلی فتاویٰ ہماری کتابوں میں موجود ہیں، فقہ حنفی کی تقریباً ساری کتابوں میں فتاویٰ میں مل جاوے گا، اور میں آپ کو ایک دو فتاویٰ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، وہاں سے آپ سمجھ لیں گے کہ دیکھیے مسئلہ حقیقت میں ہے کیا اور غلط فہمی کتنی ہو جاتی ہے لوگوں میں اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں شریعت کی باتیں سمجھائے، لاجیکل انداز میں ہمیں شریعت کی باتیں اللہ ہمیں سمجھائے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔